الحمدللہ، اسلامی شریعت میں گناہوں کے مرتکبین پر عمومی لعنت کرنا جائز ہے۔ یعنی کسی کا نام لیے بغیر آپ اس طرح کہیں جھوٹوں پر لعنت ہو، ظالموں پر لعنت ہو، کافروں پر لعنت ہو، فاسقوں پر لعنت ہو، اس طرح کہنا جائز ہے۔ اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، بالوں کو جوڑنے والی اور بالوں کو جڑوانے والی پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ نے کسی کو متعین نہیں کیا، ایک گناہ کے مرتکب پر لعنت کی۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، سود خور پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جو لوگ زمین کی سرحدیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے۔ ایسے بہت سارے گناہوں کے مرتکبین پر لعنت آئی ہے، لیکن کسی ایک شخص کو متعین کر کے اسے لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس شخص نے توبہ کر لیا ہے، گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے یہاں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے شخص پر لعنت کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بظاہر وہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت نہیں کریں گے متعین کر کے اے فلاں جھوٹا شخص تجھ پر اللہ کی لعنت نہیں، ایسا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں عمومی طور پر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جھوٹے پر اللہ کی لعنت، ظالم پر اللہ کی لعنت، تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ کسی کو متعین کر کے نہ اس کی زندگی میں نہ اس کی وفات کے بعد کبھی بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔